بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے. آج کے ولاگ کے اندر ایک دو باتیں ضروری کرنی ہیں. وہ باتیں یہ ہیں کہ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گل توڑ کے رکھو. گل توڑ کے رکھو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو چلا کے رکھیں، اور بات کو کس طرح سے چلا کے رکھیں کہ یہ بات ہر زبان پر آ جائے. اگر کوئی چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی باربر شاپ پہ بیٹھا ہے، کوئی گراسری اسٹور پہ، آپس میں یہی گفتگو کر رہے ہو کہ اس طرح سے گل پھیلا دیں. یہ پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اور وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جناب علی کوئی اہم موضوعات ہوتے ہیں ان سے توجہ ہٹا دی جائے اور دوسرا اپنے موضوع کو موضوع گفتگو بنا دیا جائے. تو سب سے پہلے تو میں جناب آج وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے کینیڈا کے حوالے سے بات کروں گا. یار کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا کی بھی کبھی سن لیا کرے نا. کل ہماری لبرل گورنمنٹ کی نا 1-2 دن پہلے 2 سیٹیں تھیں بڑی پرانی لبرل گورنمنٹ کی، جسٹن ٹروڈو کی چلے یوں کہہ لیں، وہ ہار گئے ہیں. بائی الیکشن تھا، وہ ٹروڈو صاحب ہار گئے ہیں. پہلے سیٹیں کم تھیں، اوپر سے وہ NDP بھی چھوڑ گئی تھی. اس وقت بڑی وہ ڈاواں ڈول صورتحال میں ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو. تو اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. ٹروڈو صاحب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائیں چھوڑ دیں پارٹی کو، کوئی نئی لیڈرشپ پانے دیں. وہ مزیدہ نہیں، میں نہیں اگلا الیکشن بھی میں نہیں لڑنا. جو بائیڈن تو مان گئے تھے کہ چلو بھائی آپ کاملا کو کر دو، لیکن جسٹن ٹروڈو نہیں مان رہے. دیکھیں کیا بنتا ہے، وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. تو آج کینیڈا کے حوالے سے یہ ہے کہ کینیڈا میں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑا ہی رولا ڈالا ہوا ہے. رولا میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. اور ماشاءاللہ سارے نیلے اسٹوڈنٹس. تو گورنمنٹ کو اب احساس ہوا ہے کہ جناب ہم پہلے غلط کرتے رہے ہیں. یار اتنا اسٹوڈنٹ جدھر جائیں اسٹوڈنٹ ایک گھر میں رینٹ پہ لیتے ہیں تو 40 بچے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. کہاں رہیں پھر؟ انہوں نے بھی تو رہنا نہیں، انفراسٹرکچر ہی کون ہے، لیکن اسٹوڈنٹس بنا گئے. آج ہمارے جو میک ملر ہیں جی، ہمارے سٹیزن منسٹر، امیگریشن منسٹر، انہوں نے کہا ہے جناب علی کہ فردر 10% ان میں کٹ لگا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پر. فردر 10%. پہلے زیادہ تھے، پھر انہوں نے کم کیے، پھر کم کیے. اب مزید 10% انہوں نے کہا جی ہماری جو تھی نا سالانہ 4,85,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ لاتے تھے، 4,85,000 485,000. تو اب اس میں فردر 10% کٹ لگائیں گے. آلموسٹ یہ بن جانا ہے جی 4.35 بننا ہے، 4,30,35,000. تو اب اتنے کم آئیں گے. 50,000 سے کوئی فرق اتنا پڑنے والا نہیں ہے، لیکن جو آپ نے پہلے اتنا کچھ کیا ہے نا جی، اس کا تو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جو ابھی آپ نے 2 سیٹیں لوز کی ہیں، اس سے پہلے بھی 1 لوز کی تھی. اور آگے دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں جی. یہ ہے جی کینیڈا کی صورتحال. اور ظاہر ہے جب یہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس آئیں گے جنہیں میں تو وہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے لوگوں کو ڈپورٹ بھی کر رہے ہیں جی، فیک ڈاکومنٹس میں آئے تھے، فیک، وہ پہلے چیک کر لیتے ہیں ان کا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پہلے چیک کیا نہیں ان بیچاروں کا. اب ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. ماں باپ نے پہلے ہی قرضے لے کے بھیجا تھا، اب نئی مصیبت ان کی جان کو پڑ گئی. اور اس میں زیادہ تر تعداد انڈیا کے اسٹوڈنٹس سے ہے. تو کرائم ریٹ بھی بڑھا اس کی وجہ سے جناب. بے روزگاری بڑھے گی تو بڑھے گا نا کرائم ریٹ. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو اب حکومت اس کو نا اپنا وہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس پہ ہم قابو پا سکیں. آئیے جی اب اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ جناب گل توڑ کے رکھو. کیونکہ گل توڑ کے کیسے رکھنی ہے؟ میرے دوست ہیں، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، ہر ایک کا نقطہ نظر ہے. ہو سکتا ہے ان کی خبر ہی ٹھیک نکالا ہے. نقطہ نظر تو کیا، خبر ہی ٹھیک. انہوں نے کہا جی شہباز شریف کی چھٹی کرا گئے تو بلاول بھٹو کو لا رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، لا سکتے ہیں بھائی. تو لا رہے ہیں یا بلاول آ رہا ہے؟ کہہ رہے جی لا رہے ہیں، جو شہباز کو لائے تھے وہی بلاول کو لے. میں کہا اگر تو بلاول آ رہا ہے پھر تو میں مان لوں، تو اگر لا رہے ہیں تو میں نہیں مانوں گا. وہ کہتے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا میری بات سنیں، آپ زرداری کو تو جانتے ہیں نا؟ اس نے کہا جی ہاں جی بہت بڑا سیاستدان ہے. میں کہا سارے مانتے ہیں، اس کے مخالف بھی مانتے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی مانتے ہیں کہ زرداری از اے پولیٹیشین. تو میں کہا وہ آپ کے خیال میں کہ اتنا اناڑی آدمی ہے؟ جب اس کو کہا جاتا تھا، جب شہباز شریف لوگوں کو دی ہے حکومت، اس وقت تو انہوں نے کہا تھا جی آپ ان کو بھی دے دیں. جب PDM کی بنی تھی تو انہوں نے ٹرائل بیسس پر ان کو وزیر خارجہ لگایا تھا. اینڈ ہی واز اے ویری گڈ اینڈ ویری سکسیزفل فارن منسٹر آف پاکستان. ہی ہیز پروون اٹ.
آپ نہ مانیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے کام دیکھیں، نکال کے دیکھ لیں، اس نے سارے ناراض ممالک کو اکٹھا کر کے پاکستان کے قریب کر دیا تھا. اینڈ دس از دا جاب آف دا فارن منسٹر، ون آف دا جاب آف دا فارن منسٹر. تو میں نے کہا جی اس نے زرداری نے اس وقت بلاول کو، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ملک کی صورتحال بہت بہت ویک ہے. جو عمران خان صاحب جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، جو فوج پاؤں میں بیٹھ کے کہہ رہی کہ خدا کے لیے ملک سنبھالنے نہیں تو گیا، خدا کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کا ڈیر لگا دیا اور ملک سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ گئی. یہ دو پارٹیوں کو کریڈٹ جاتا ہے، مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو. انہوں نے ملک سنبھال لیا، اپنی کریڈیبلٹی، انہوں نے کہا پولیٹیکل کریڈیبلٹی پھر اسٹیبلش ہو جائے گی، ملک دوبارہ نہیں بنتے. تو انہوں نے اس وقت بلاول بھٹو، کوئی بھی آفر تھی کہ بلاول بھٹو کو لے آتے ہیں، تو زرداری نے کہا تھا نہیں، میں اس کشتی میں اس کے کشتی کا سوار یا اس بیری بیڑے کا اس کو پائلٹ نہیں بناؤں گا، کپتان نہیں بناؤں گا کہ جو سنک کر رہا ہو اور جس کا ڈر ہو. وہ بچہ ہے، ناڑی ہے، کل کو میں اس کو اسٹگما لگ جائے کہ جناب آیا تو اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کل اللہ نہ کرے ملک کو کیا ہونا، ملک کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ملک کو اس طریقے سے رن نہ کر سکے. تو بلاول بھٹو نے اس وقت نہیں بنا تھا جب اس کی صورتحال اتنی تھی خراب. تو اب تو اس سے بھی خراب نظر آ رہی ہے بھائی. تو اب وہ بلاول کیوں آئے گا، یا زرداری کیوں بننے دے گا، یا بلاول کیوں بنے گا. یہ میں بات کر رہا تھا ان کے ساتھ کہ بلاول، یہ چھوڑی جاتی ہیں نا اس طرح کی باتیں تاکہ زبان زد، او جی دونوں کے اندر کلیش ہو گیا، اب تو بلاول آگے آئے گا، اب تو شہباز، یہ کچھ وہ بھی ہوتی ہیں نا سویٹ وشز، تو وہ بھی اس میں بات کرتی ہیں. لیکن جب میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا، کیونکہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات پوچھتے ہیں نا تو پھر آپ کو خود بھی ڈر لگتا ہے کہ اگلا کہ نے کہا یار تینوں ہے بھی نہیں پتہ. تو اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے بلاول کو، اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، ہم ملک کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے کہ جناب شہباز کو ہٹاؤ اور ہمیں بناؤ. اس طرح کو نہیں، یہ سب لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو مسلم لیگ کے اندر اور اس کے اندر. وہ الیکشن ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز ہم ملک کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. پھر اب اگلی بات میں نے پوچھی جنرل فیصل نصیر کی، وہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی، ایک مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا بتایا نہیں جا سکتا، اور ان قریب ملک سے باہر چلے جائیں گے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا ابھی؟ اور یہ بھی خبر اس لیے سپریڈ کی جا رہی ہے کہ جنرل فیصل نصیر جو کہ DGC ہیں، ان کے ساتھ نواز شریف کی ہیلو ہائی اچھی سمجھ لیں یا عمران خان کی مخالفت سمجھ لیں. تو اس لیے اگر عمران خان یا اس کے حمایتی جنرل فیصل نصیر کے بارے میں اس طرح کی رکھتے ہیں کہ یا اللہ انہوں ایڈز ہی ہو جائے، یا اللہ ماری جائے، ستا ہی نہ اٹھے، تو اس کو اگر ہوا میں پھیلا دیا جاتا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہی ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی کام ہے کہ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی، تاکہ یہ عمران خان کو نہ چھوڑ جائیں کہ بشرا بی بی جادو کر دیتی ہے، وہ دیکھیں اس نے جنرل فیصل نصیر پہ کر دیا، اب اس کو یہ بیماری لگ گئی، وہ بیماری لگ گئی. بھائی جن کو بیماریاں لگنی ہوتی ہیں نا، ان کے شوق بھی دوسرے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں تو پرویز مشرف سے پوچھ لیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو اس وقت پوچھ لیں، یا ان کے گھر والوں سے پوچھ لیں. کسی مرے ہوئے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا آپ کسی مرا کیا زندہ کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ اپنی دل کی تسکین کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بھی بنا لیں، جنرل فیصل نصیر کو وہ مرض بھی لاحق کر دیں. اب آئیے اگلی بات پر کہ پاکستان میں سیاست میں ہوا کیا ہے. میں نے 3 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا میں نے، کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں جس کو جلدی کریں. حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے ترمیمی بل کے ایشو پر، اور اسٹیبلشمنٹ جناب جسے اب مقتدرہ کہتے ہیں، اس نے بہت مائنڈ کیا ہے اور وہ ناخوش ہے. وہ اس لیے ناخوش ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جس گھوڑے پہ ہاتھ رکھا تھا اس گھوڑے نے ریس نہیں جیتی اور پرفارم ہی نہیں کر سکا. اسٹیبلشمنٹ صاحبہ آپ کی قسمت ہی ایسی ہے، آپ جس گھوڑے پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں پرفارم نہیں کرتا. خان صاحب بھی آپ ہی کا گھوڑا تھا، یہ بھی گھوڑا ہے آپ کے، پرفارم ایسے نہیں ہوتے. آئینی ترمیمیں ایسے نہیں ہوتی کہ وہاں پریپریشن ہی کونی. اب میں نے پوچھا کہ آئینی ترمیم میں کیا، تو انہوں نے 2 ٹوک کہا جی کسی کو یہ چیز مجھے نہیں پتہ. میرے زیادہ تر چاہنے والوں کی توقع کے خلاف میں بولنے لگا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ گیورے وہ رکنے کے نہیں ہیں، وہ جائیں گے اب، کیونکہ اب پتہ آپ کھوج آپ لگائیں کیوں.
فضل الرحمان نے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، جسے آپ سیاستدان نہیں سمجھتے جبکہ وہ ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ جناب علی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہم لائیں گے، بنے گی ضرور وہ، اور نہ ہی ہم اپنی ریگولر سپریم کورٹ میں لے کے آئیں گے، کیونکہ ریٹائرمنٹ ایج ہم نے بڑھنے ہی نہیں دینی، نہ اس کے اندر کوئی کانٹریکٹ جاب ہونے دینی ہے، 3 سال کا ٹینیور پیریڈ ہونے دینا ہے۔ اس لیے جس کی جو بھی پہلے سے ریٹائرمنٹ ایج ہے اس پہ ریٹائر ہوگا اور اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس لیے اگر یہ حساب دیکھا جائے تو دوسرا ایک اور بھی اس میں بتا دوں، جو امینڈمنٹ کے اندر مسودہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا ہائی کورٹس کے ججز کی آپس میں ٹرانسفر ہوگی، اس کا چیف راضی ہوگا، اس کا چیف راضی ہوگا، وہ بھی جج راضی ہوگا، یہ بھی جج راضی ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجا ناچے گی۔ تو بہتر ہے کہ ان معاملات کو ایسے ہی رہنے دیں، ہائی کورٹ لاہور والے ہائی کورٹ لاہور والے رہیں، کراچی والے کراچی والے رہیں۔ اس طرح اپنے پروونشل ہائی کورٹس میں یہ اب تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بھی امینڈمنٹ میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جناب علی انہوں نے کہا جی ایج کے بارے میں بھی کوئی ایج نہیں، وہی ایج ہے جو پہلے سے چل رہی ہے، لہٰذا چیزیں تمام جوں کی توں رہیں گی۔ اور پھر میں نے پوچھا جی تو یہ آئے گا کب تک؟ انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے اس کو اب 2 ہفتے لگ جائیں، 3 ہفتے لگ جائیں، کیونکہ ان کی پہلی غلطی ہے مسودہ پیش کر دیتے، بنا کے دے دیتے، زبانی نہ بتاتے نا، اس میں غلطیاں نکلتی، اس پہ اوپر راضی کر لیتے، کچھ لوگوں کو منا لیتے، کئی لوگوں نے کئی چیزوں پہ راضی۔ ان کا پہلا سٹیپ ہی غلط تھا، اپنی طرف سے انہوں نے وہی کیا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ وہ میری جیب میں ایک لفافہ ہے جی تو یہ منظور ہے، قرارداد منظور۔ بعد میں پتہ چلا جب شری مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب ہمیں بتا تو دیں گے اس میں قرارداد ہے کیا، تو نہیں بتائی گئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کرنے کی کوشش کی آئینی مسودہ، اور بھئی آئینی مسودہ ہے کدھر، دو نا لوگوں کو اس کا سپریٹ دو، پڑھیں لوگ، پڑھ کے جو غلطیاں یا جو اس کے اندر فردر وہ دے سکتے ہیں تجاویز وہ آپ کو دیں، پھر اس کو آپ نے مجوزہ کسی کو نہیں دیا، اور تو اور آپ نے میاں نواز شریف کو بھی نہیں دیا، زبانی بتایا۔ زبانی بتانا اور بات ہے، ان کو پڑھنے کے لیے دینا یا پڑھ کر لائن بائی لائن سنانا اور بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے حکومت جو ہے نا جی، پاکستان کی قسمت ہی ماڑی ہے، ہر نیلے دیلے آ کے حکومت میں آ جاتے ہیں، اور سیانے لوگ سامنے آؤ یار، خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں۔ ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، کینیڈا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، ان لوگوں کو لے کے آئیں سامنے۔ لیکن اگلی ڈیولپمنٹ کا جتنا مجھے پتہ ہے نا اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، اور اتنا بھی نہیں پتہ ان کو جو حکومت کے اندر ہے۔ مجھے پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، جو حکومت چلا رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ تو ایسی حکومت، ایسے لوگ پھر اسی طرح سے ملک چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیریت رکھے، آپ کی خیریت رکھے، اور بڑھ کر آگے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، چھوڑیں شخصیتوں کو، پارٹیوں کو، کچھ نہیں رکھا۔ شخصیتیں بھی آپس میں اس طرح ہو جاتی ہیں، آج والے کل ادھر، ادھر والے ادھر، پارٹیاں بھی ایسے ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر مسٹر اے مسٹر بی آپس میں لڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔